تو کیا بات کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ اسلام نے عورتوں کو کیا حق دیا ہے. دیکھیے دنیا کے اندر نا ایک یعنی عورتوں کی 4 بنیادی حیثیت ہوتی ہے ہمارے سب کے گھر میں. غور سے سنیے گا, جلسہ آپ کو ہر روز مل جائیں گے, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ اس عنوان پر آپ کو بیان ہر روز نہ ملے, اس لیے غور سے سنیے. میں بہت ہی مختصر انداز میں بات رکھوں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے. عورتوں کی دنیا کے اندر 4 بنیادی حیثیت ہوتی. سب کے گھر میں عورت ہے. عورت یا تو بیٹی کی شکل میں ہے, بیٹی ہے نا سب کے گھر میں, ہے کہ نہیں ہے؟ بیٹی کی شکل میں ہے, یا تو بیوی کی شکل میں ہے, یا تو پھر بہن کی شکل میں ہے, یا تو پھر ماں کی شکل میں ہے. لیکن کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس گھر میں عورت نہ ہو. ہر گھر میں عورت ہے, چاہے ماں ہو, بیٹی ہو, بہن ہو. چلیے ایک ایک کر کے ایک ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. چلیے لیجئے بیٹی کو بوجھ سمجھنے والوں, آج ہم چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں. آج ہم چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ یار زندگی میں تو میری کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, میں تو ٹینشن فری آدمی ہوں. بولا کیسے؟ بولا میرے گھر میں 5 بیٹا ہے. ایک بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے, ایک بیٹا دبئی میں رہتا ہے, ایک بیٹا کویت میں رہتا ہے, اور ایک بیٹا گاؤں میں گھر میں زمین جائیداد جو ہے دیکھ ریکھ کرتا ہے, وہ گھر ہی میں رہتا ہے. بیٹا کماتا ہے, مجھے دیتا ہے, اور میں چائے کی دکانوں میں بیٹھ کر چائے پی کر میں رات اور دن گزار دیتا ہوں, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. وہیں پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, ان کی بات سن کر اس کا سر جو ہے نیچے ہو گیا. کسی نے پوچھا بھئی آپ کو کیا ہوا, آپ کا سر کیوں نیچے آ گیا؟ تو وہ کہتا ہے ہماری بھاشا میں کی کو وہ بھائی کوسٹر کو تھا কপাল ফুটো হয়ে গিয়েছে. وہ جو কপাল ফুটো হয়ে গিয়েছে, وہ جو কপাল ফুটো হয়ে গেছে মানে বলছে খালি বাড়তে বেটি আর বেটি, বেটি আর বেটি, বেटी আর बेटी. ہمارے گھر میں آج بھی اگر بیٹی ہو تو باپ کا چہرہ جو ہے, باپ کا سر جو ہے سماج میں نیچا رہتا ہے. اور ایک بات بتاؤں, ہمارے سماج میں اگر غریب کے گھر میں, خاص کر غریب کی بات کر رہا ہوں, اگر آج کی ڈیٹ میں اگر غریب کے گھر میں 3 بیٹی ہو تو باپ کو رات میں نیند نہیں آتی ہے, یہ سوچ کر کہ بیٹی کا نکاح کیسے کراؤں گا. سچ نہیں ہے یہ؟ جب بیٹی ہمارے گھر میں جیسے جیسے بڑی ہوتی جاتی ہے, باپ کی ٹینشن اتنی ہی آگے نکلتی جاتی ہے. ایک باپ اپنی بیٹی کی شادی کی تیاری میں لگ جاتا ہے, لوگوں کے در جاتا ہے, بینک میں لون لینے کے لیے جاتا ہے, ضرورت آ پڑتی ہے تو زمین بیچ دیتا ہے, اس ٹینشن میں کہ بیٹی کو ہمیں رخصت کرنا ہے. اور بیٹی کو بوجھ سمجھنے کے پیچھے, غور سے سنیے گا, بیٹی کو بوجھ سمجھنے کے پیچھے ایک بہت بڑی کارن اور وجہ یہ ہے کیونکہ ہر سماج میں کچھ بھک منگا پیدا ہو گئے. بھک منگا سمجھتے ہیں؟ سسور کے پیسوں پہ پلنے والا بھک منگا. کیوں؟ ہمارے سماج میں آج یہ چل پڑا ہے کہ جب شادی کی بات آئے, ڈیٹ فکس, سب کچھ فکس. اب شادی کے لیے لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی والوں سے 3 لاکھ 4 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا جاتا ہے. نہیں کیا جاتا ہے, جس کو ہم کیا کہتے ہیں, جہیز کہتے ہیں. جہیز کہتے ہیں. بھائی ایک آدمی دن میں کسی طرح روزی روٹی کمانے کے چکر میں 400-500 روپیہ کماتا ہے, بھلا وہ بیٹی کی شادی میں 3 لاکھ روپیہ کہاں سے وہ ارن کرے گا؟ 3 لاکھ روپیہ وہ کہاں سے جمع کرے گا؟ لیکن یہ بھک منگا لوگ پھر بھی غریب باپ کو بھی نہیں چھوڑتا ہے. یہ لوگ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اور ایک بات بتاؤں, اس چیز کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو آگے آنا پڑے گا. اس چیز کو, غریب بیٹی کو یا بیٹی کے باپ کو آپ سماج میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں؟ تو ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا. غور سے سنیے, مجھے معلوم ہے نیند آپ پر غالب آ چکی ہے, مجھے وہ ماحول دیجیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سماج میں لوگ بیٹی کو بوجھ نہ سمجھے تو ہمارے سماج سے جہیز جیسی بیماری کو ختم کرنی پڑیں گی. جہیز کو ختم کرنا پڑے گا. تو صرف بولنے سے ختم ہوگا. آج مولوی تنویر عالم جہیز کے خلاف پہلی بار تقریر نہیں کر رہا, یا پہلی بار نہیں بول رہا ہے. برسوں سے مولانا علماء کرام آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جہیز لینا دینا حرام, جہیز دینا بند کرو, جہیز دینا بند کرو. جہیز کے چکر میں ہماری بیٹیاں آج خودکشی کا شکار ہو رہی ہے, ہماری بیٹیاں سوسائڈ ہو رہی ہے, سوسائڈ کر رہی ہے اپنے آپ کو.
जहेज बंद करो, फिर भी हमारे समाज से जहेज की बीमारी खत्म नहीं हो रही है, ये बीमारी धीरे धीरे और आगे बढ़ रही है। अगर आप इस जहेज जैसी बीमारी को और इस लानत को अगर खत्म करना चाहते हैं तो एक एक मुसलमानों की इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह को गवाह बनकर कह रहा हूं, अगर मौलवी तनवीर की इस बात पर अगर अमल हो जाए तो एक दिन में हमारे समाज से जहेज जैसी बीमारी खत्म हो जाएगी, एक दिन में। और वो तरीका कार क्या होना चाहिए, यहां बात मत कीजिए, वो तरीका कार ये होना चाहिए कि आपके घर में बेटी है, जब शादी की बात आएगी, जब शादी की बात आगे बढ़ेगी, अगर लड़का वालों की तरफ से अगर जहेज का मुतालबा किया जाए, अगर जहेज मांगा जाए तो ऐसे भिखमंगा के हाथ में बेटी नहीं, उसके मुंह में 2 जूता मारकर घर से विदा करना। बोले इंशाअल्लाह। अगर इन भिखमंगों के चेहरों पर जब तक जूता नहीं मारेंगे, जब तक अपने घर से निकाल कर बाहर नहीं फेंकेंगे, तब तक ये बीमारी हमारे समाज से खत्म नहीं होंगी। अगर ये बीमारी आगे बढ़ रही है तो इसके जिम्मेदार हम और आप खुद हैं। बेटी को बोझ समझना मेरे भाइयों, अगर आपके घर में बेटी हो तो आप सर नीचे नहीं सर ऊपर करके आप जिंदगी गुजारिए, क्योंकि बेटी का मकाम बहुत बुलंद है। आइए हदीस में आपके सामने रखता हूं, बेटी, इस्लाम ने बेटी को क्या मकाम दिया, क्योंकि मेरा मौजू है इस्लाम ने औरतों को क्या दिया। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, चलिए जल्दी जल्दी 3 हदीस रख देता हूं। मन आला जारियतैनी हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामह अना वहुवा व दम्मा असवाबिअहु, एक हदीस। दूसरी हदीस अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं, मन आला जारियतैनी दखलतु अना वहुवल जन्नत कहतैन व अशार बिउस्बिअही। 2 हदीस हो गई। आइए सही बुखारी के और एक हदीस मैं आपके सामने रख देता हूं। ये जो दोनों हदीस आपके सामने पड़ी गई, दोनों हदीस सही है। कयामत की सुबह तक कोई माए का लाल इस हदीस के ऊपर उंगली उठाकर बात नहीं कर सकता। ओ लोगों आओ, बेटी को बोझ समझने वालों, बेटी की वजह से अपने समाज में सर को नीचा रखने वालों, आओ जरा देखो तो सही बेटी की क्या फजीलत है और इस्लाम ने आपके घर में पलने वाली बेटी को क्या मकाम दिया है, क्या हक दिया है। अल्लाह हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती है कि मैं घर में मौजूद हूँ, नबी घर में मौजूद नहीं है। एक भिखारन, एक औरत, एक लेडी अपनी छोटी छोटी 2 बेटी को लेकर नबी के घर में आती है। एक औरत अपनी 2 बेटी को लेकर नबी के घर में आती है। आने के बाद हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहती है, ए आयशा कई दिनों से भूखे हैं, ए आयशा हम तीनों भूखे मारे तड़प रहे हैं, ए आयशा अगर आपके घर में हमें खिलाने को कुछ हो तो वो दे दीजिए। ओ लोगों जरा गौर करो, नबी का घर है, नबी के घर में आए और नबी के घर में कह रहे हैं कि आपके घर में अगर कुछ खाना हो तो वो खाना दे दीजिए। हजरत आयशा घर में तलाशती है, लेकिन उन तीनों को खिलाने के लिए नबी के घर में कुछ नहीं मिलता है। ओ लोगों, यहाँ पर एक मसला यह निकलता है कि नबी का घर है, वो कोई आम इंसान का घर नहीं है, वो कोई मामूली इंसान का घर नहीं है, वो सैयदुल अंबिया का घर है, वो रहमतुल लिल आलमीन का घर है, वो आखिरी नबी का घर है। लेकिन नबी के घर में 2 छोटी छोटी बच्ची को और उसकी माँ को खिलाने के लिए नबी के घर में कोई चीज मौजूद नहीं। क्या पता चला? इससे क्या समझे? इससे हमें यह मसला हमें मिलता है, इससे ये बात साबित हो जाती है कि नबी ने कभी दुनिया के लिए नहीं सोचा था। नबी ने कभी दुनिया के लिए नहीं सोचा था। यह अलग बात है कि हम दुनिया के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अगर आज भी 2 साल का लॉकडाउन लगा था कि नहीं लगा था? आपके इधर लगा था ना? 2 साल का लॉकडाउन लगा था, हम और आप आराम से घर में जिंदगी गुजार ले। ये अलग बात है, परेशानी हुई है लोगों को, लेकिन हम आराम से, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं मुसलमानों के अंदर, अगर 10 साल का लॉकडाउन लग जाए तो वो आसानी के साथ वो 10 साल घर में बैठकर और सोकर वो गुजार लेगा, क्योंकि वो दुनिया परस्त, दुनिया के लिए इतना कुछ जमा कर लिया है। लेकिन मुसलमानों दुनिया के पीछे भाग रहे हो। जरा हदीस पर जरा गौर तो करो कि नबी के घर में खिलाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। और एक चीज बताऊं यहां पर, यही तो दुनिया परस्ती है, यही तो वो दुनिया परस्ती है कि जिसकी वजह से आज हम और आप पूरी दुनिया में जूता खा रहे, जूता खा रहे। कहां खुश है मुसलमान?
کہاں سکون کی زندگی جی رہے مسلمان؟ ارے انڈیا تو دور کی بات، بنگلہ دیش تو مسلم کنٹری ہے. میں کل آج گھوم کے آ رہا ہوں بنگلہ دیش سے. بنگلہ دیشی مسلمانوں کا حال جا کر دیکھیے. آپ کو معلوم ہے میں یہاں بات کروں گا، میری بات بنگلہ دیش پہنچے گی، مجھ پر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. بنگلہ دیشی مسلمان آج کس حال میں وہاں پہ زندگی جی رہے ہیں، کبھی خبر بھی جا کر لے کر دیکھیے. در در کی ٹھوکریں کھا رہے بنگلہ دیش کے مسلمان. صرف بنگلہ دیش اور بھارت کی بات نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر آج مسلمان در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. بھئی کیا وجہ ہے؟ سب سے بڑی وجہ ہے یہ دنیا پرستی، یہ دنیا پرستی. لیکن ہمیں کیا لینا دینا، ہم تو جوتا کھائیں گے پر دنیا پرستی، ہم اپنے دل سے دنیا کی محبت نہیں نکالیں گے، کیونکہ آج مسلمان تو جوتا خور مسلمان بن چکا ہے. ورنہ وہ حدیث اٹھائیے، آپ کو لگے میں غلط بول رہا ہوں، وہ حدیث آپ اٹھائیے. آج بھی ابو داؤد کے اندر وہ حدیث موجود ہے. امام ابو داؤد کے اندر کتاب الفتن کے اندر اس حدیث کو لاتے ہیں. حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ یوشک الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الاكلة الى كسعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عبدكم المحبة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنیا و کراہیت الموت. بالکل میں نے حدیث کو اسی طرح پڑھ دی جس طرح امام ابو داؤد کتاب الفتن کے اندر حدیث کو لائے ہیں. حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ حدیث سے معلوم ہوا یہ دنیا کی محبت بڑی خطرناک چیز ہے. لوگوں دنیا کی محبت اپنے دل سے نکالو. بولے انشاءاللہ نکالیں گے. بولے انشاءاللہ. جب تک نہیں نکالیں گے عزت آپ کو ملنے والی نہیں ہے. یہ جو رونا روتے ہو نا گھر میں، یار فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کر لیا. آج ایک مسجد توڑی گئی تو بہت سارے مسلمان راستے پہ آ کے رونا رویا، مولانا صاحب ہماری مسجد توڑ دی. ارے نالائق، کبھی توفیق بھی ہوئی کہ تمہارے گھر کے قریب جو مسجد ہے اس مسجد میں جا کر تم ایک وقت کی نماز پڑھ لو؟ تم سے 500 کلومیٹر دور ایک مسجد توڑی گئی، آج تم رونا رو رہے ہو. افسوس مجھے بھی ہوا، میں نے بھی اس کے خلاف بولا، میں نے بھی رام مندر کے خلاف بابری مسجد کے بارے میں بولا. میرے اوپر سے اوپر میں بتایا گیا مولوی صاحب سنبھال کر بولیے، بڑی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو بھی ڈال دیا جائے گا. مجھے بھی افسوس ہوا، بولنے والا میں بھی تھا. لیکن ہماری زندگی پر ذرا جھانک کر دیکھیے. بابری مسجد کا رونے والا مسلمان اپنے گھر کے قریب جو مسجد ہے، آپ کو توفیق ہوتی ہے کہ کبھی مسجد میں جا کر ایک وقت کی نماز پڑھ لیں؟ کبھی توفیق ہوتی ہے کہ مسجد میں جا کر کبھی جھاڑو لگا لے؟ ہماری مسجد میں اگر کوئی کچھ کر دے تو ہمیں برا لگتا ہے، لیکن ہماری مسجد کے حالات آج آپ کے گاؤں میں جو آپ جا کر دیکھیے. کبھی توفیق ہوئی ایک ٹائم کا جھاڑو لگانے کے لیے؟ کبھی توفیق ہوئی؟ وہ جھاڑو لگانے کے لیے تو ہم نے نوکر رکھا ہے. کون نوکر؟ امام صاحب. تیرا باپ کا نوکر ہے وہ. امام کو ہم نے نوکر بنا کے رکھا ہے. مسجد کا جھاڑو وہی صاف کرے گا، پخانہ امام صاف کرے گا، سب کچھ وہی صاف کرے گا، اور تو صرف بابری مسجد کے لیے رونا روئے گا. میرے بھائیوں، بات اگر کرنا چاہوں دل تو کرتا ہے کہ کھول کر بولوں، لیکن کیا کروں، میں بہت جلدی میں ہوں اور موضوع بھی کچھ الگ ہے. تو بات کہاں سے نکلی؟ عائشہ کی اس حدیث سے نکلی کہ نبی کے گھر میں ان کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ جب میں نے پورے گھر کی تلاشی لی، مجھے بس ایک خجور ملی، ایک خجور. اور نبی کا گھر یہ ایک خجور ملتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے وہ خجور لے جا کر اس عورت کو دے دی. اس عورت نے اس خجور کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، 2 حصوں میں تقسیم کیا، یعنی بٹوارا کیا. اور بٹوارا کرنے کے بعد ایک حصہ ایک بیٹی کو دیا، دوسرا حصہ دوسری بیٹی کو دیا، اور چلے گئے. اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی آج ہمارے گھر میں نے اپنی آنکھوں سے یہ ماجرا دیکھا ہے. معلوم ہے تب اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ عائشہ بیٹیاں تو اپنے والدین کے لیے آزمائش ہوا کرتی ہے. اے عائشہ اسی حدیث کا الفاظ ہے کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ. اے عائشہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی باپ کو اگر بیٹیاں دے کر آزماتا ہے، کسی والدین کو اگر بیٹیاں دے کر آزماتا ہے، تو یہی بیٹیاں کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ اپنے والدین کو جہنم کی آگ سے بچائے گی. تو 3
3 حدیث میں نے پڑھی. اب جلدی جلدی اس کا معنی بھی سن لیجئے. اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام نے ہی صرف بیٹی کو یہ مقام دیا, کوئی دوسرا دھرم نے نہیں دیا, نہیں دیا, اسلام نے ہی دیا. اسلام نہیں کیا دیا؟ اگر آپ کے گھر میں 2 بیٹی ہو, صحیح طریقے سے اگر آپ بیٹی کی پرورش کر لے, پال لے, اسلام کہتا ہے آپ نبی کے ساتھ جنت میں رہیں گے, جنت میں رہیں گے نبی کے ساتھ. اور صرف نبی نے یہ نہیں کہا کہ جنت میں رہیں گے, حدیث کے لفظ پر ذرا غور کیجئے, وہ اشار بِاصْبِعِهِ, جس طرح یہ 2 انگلی میری, نبی کہتے ہیں جس طرح یہ 2 انگلی میری لگی ہوئی ہے, آپس میں سٹی ہوئی ہے, اسی طرح تم بیٹی کو دنیا میں پالنے کی وجہ سے تم نبی کے ساتھ رہو گے. ایک بار سبحان اللہ تو پڑھو. یہ مقام ہے بیٹی کا. چلو یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا. کل آپ تو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں, کل جو ہے آپ نے نماز وہاں سب چھوڑ دی, سب کچھ آپ نے چھوڑ دی. اب یہاں کے جو میرے ابو ذر بھائی ہیں ماشاءاللہ, نوجوان ہیں, مدرسے کے چیئرمین ہیں, اللہ ان کو اور ترقی دے, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. ابو ذر بھائی نے آپ سے پوچھا کہ کیا بات ہے بھائی, آپ تو پہلے نماز پڑھتے تھے, رات کو جلسہ سن کر جب سے آئے آپ مسجد میں آنا چھوڑ دیا, نماز نہیں پڑھے, کیا مسئلہ ہے, کیا ماجرا ہے؟ آپ نے کہا کہ لاسٹ میں رات کے 1 بجے جو مولانا تنویر بیان کر رہے تھے آپ نے نہیں سنا. ابو ذر نے کہا کہ میں نے تو سنا. تو آپ نے کہا کہ تب آپ صحیح سے نہیں سنے, صرف آپ پیسہ گن رہے تھے, صرف حساب کر رہے تھے, آپ صحیح سے نہیں سنے تقریر, میں نے مولانا صاحب کی تقریر سنی ہے. ابو ذر صاحب بولے کیا مولانا نے نماز چھوڑنے کو کہا؟ آپ بولے نہیں, نماز چھوڑنے کو نہیں کہا, مولانا نے یہ کہا کہ گھر میں اگر 2 بیٹی ہو تو نبی کے ساتھ جنت میں رہوں گا. ہمارے گھر میں تو 7 بیٹی ہے, پھر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا بھئی, یہ تو حدیث ہے نا, من گھڑت بات نہیں ہے. غور کیجئے, بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں. حدیث ہے کہ اگر 2 بیٹی تو باپ جنتی, اور 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اب آپ کے گھر میں 7 بیٹی ہیں, آپ تو ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے. لیکن یاد رکھیے گا حدیث صحیح ہے, میں حدیث کو مانتا بھی ہوں, کیونکہ حدیث کو نہ مانوں تو میں مسلمان نہیں. لیکن یہ بھی بات میں آپ کے سامنے کہہ کر جا رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ, نیند کی وجہ سے نہیں, اپنی ہوش و حواس میں اور اپنی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات میں آپ کے سامنے کہہ کر جا رہا ہوں. کیا بات ہے پھر سے سنیے, تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ مولانا نے غلطی سے بول دیے ہوں گے, کیونکہ غلط بات زبان سے نکل سکتی ہے, غلطی ہو سکتی ہے ہر انسان سے. میں اپنے ہوش و حواس میں یہ بات کہہ کر جا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ کے گھر میں بیٹی ہے, یہ بیٹی رہنے کی وجہ سے آپ کل قیامت کے روز جہنم کے اندر جائیں گے. اچھا بات یہاں تو الٹ گئی کہ آپ نبی سے زیادہ جانتے ہیں. نبی نے کہا بیٹی ہوگی تو جنتی, آپ ایک مولوی ہو کر 2 کتابیں پڑھ کر آپ یہ بتا رہے ہیں بیٹی رہنے کی وجہ سے جہنم کے اندر, وہ کیسے؟ دلیل بھی ذرا دیکھیے. میں نہیں, نبی کہہ رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں, میرے سامنے بیٹھ کر سننے والوں اور یہ خوش فہمی پالنے والوں کو, میرے گھر میں تو بیٹی ہے, میں جنت میں چلی جاؤں گی. ذرا اس حدیث کو بھی سامنے رکھو اور ذرا دیکھو اللہ کے نبی کیا بیان فرما رہے ہیں. اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں ثلاثۃ لا ينظر اللہ, 3 پرکار کے لوگ ایسے ہیں الیہم یوم القیامہ, کہ کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی, ایسے لوگ جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے, اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا. اللہ تبارک و تعالی 3 پرکار کے لوگوں کی طرف قیامت کی روز نہیں دیکھے گا. 3 پرکار کے لوگ کون ہیں؟ ان میں سے ایک پرکار ہے الدیوس, یعنی وہ دیوس جو کبھی جنت میں نہیں جائے گا. اب دیوس کون ہے؟ بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ دیوس وہ ہے کہ جس کے گھر میں بیٹی ہیں, بیٹی بے حیائی کا کام کر رہی ہے لیکن باپ اسے منع نہیں کر رہا ہے. اور لوگوں بتاؤ تو صحیح, یقیناً بیٹی ہمارے لیے رحمت ہے, اور میں تو یہاں تک کہہ کر جا رہا ہوں کہ بیٹی تو ہر گھر میں پیدا نہیں ہوتی ہے, بیٹی تو بڑے نصیب والوں کے گھر میں پیدا ہوا کرتی ہے. بیٹی تو اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے, بیٹی تو ہر گھر میں پیدا نہیں ہوتی, بیٹی تو اس گھر میں پیدا ہوتی ہے جس گھر میں اللہ کی رحمت و برکت ہوتی ہے. اگر آپ کے گھر میں بیٹی نہ ہو تو اللہ سے دعا کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کے گھر میں بیٹی دے, پڑھی آمین. لیکن حدیث ذرا سنیے,
बेटी पाल, आप बेटी के बाप है, लेकिन मैं ये बात आपके सामने कहकर जा रहा हूं कि आपने सिर्फ बेटी को जन्म दिया है, आपने अभी तक एक अच्छा बाप नहीं बनाया है। आपके बेटे के ऊपर आपकी यानी एक बाप होने के नाते जो जिम्मेदारी है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो दायित्व हैं, अब तक आपने उसका हक अदा नहीं किया है। वो लोगों और हक अदा न करने की वजह से आप जहन्नम के अंदर जाएंगे। अब आप सवाल करेंगे मौलाना साहब, हम तो बेटी को खिला रहे हैं, हम तो बेटी को पिला रहे हैं, हम तो बेटी के लिए मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, हम तो बेटी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, हम तो बेटी को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बेटी के लिए हम तो महीना में 4-4 और 5-5 हजार रुपया खर्च कर रहे हैं। क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? यकीनन आपकी जिम्मेदारी है और आप इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, लेकिन मैं जिस जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं आप उसका हक अदा नहीं कर रहे हैं। वो जिम्मेदारी क्या है? वो जिम्मेदारी है कि हर साल, ये कौन सा महीना चल रहा है? फरवरी। आज 12 तारीख, आज 13 तारीख है। कल, आइंदा कल कितनी तारीख होगी? 14 तारीख। हर साल फरवरी का महीना भी आता है और इस महीने की 14 तारीख भी आती है। और हमारे देश के अंदर, मैं अपने देश की बात कर रहा हूं, हमारे देश के अंदर वैलेंटाइन डे मनाया भी जाता है, बेहयाई दिवस भी मनाया जाता है। आपकी बेटी इस दिन को, मेरे भाइयों, आपकी बेटी इस दिन को अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़कर वो घूमने के लिए घर से निकल जाती है, पूरा दिन गायब रहती है, लेकिन आप एक सवाल तक अपनी बेटी से नहीं करते कि बेटी आज पूरा दिन तू कहां पर थी?